بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی چینل کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک شاندار جوک، شاندار لطیفہ رکھنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے ہر بیماری اور ہر مصیبت کی دوا جلاب کی گولی۔ واقعہ یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ فقیر جو صاحب کرامت تھے اور حکمت سے تعلق رکھتے تھے، وہ حکیم تھے بہت مشہور، اور ان کے پاس 10-12 لڑکے حکمت سیکھنے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکے پر ان فقیر کو، ان اللہ والے بزرگ کو رحم آیا، پیار آیا، شفقت آئی اور انہیں بلایا۔ وہ نوجوان لڑکا آیا تو ان اللہ والے نے اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا، تم ہمارے یہاں کتنے عرصے سے کام سیکھ رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ 8-10 سال سے آپ کے پاس حکمت کا کام سیکھ رہا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ 8-10 سال کے اتنے لمبے عرصے میں تم نے کیا سیکھا؟ لڑکے نے کہا کہ بابا، میں نے اس عرصے کے اندر ابھی تک صرف جلاب کی گولی بنانا سیکھا ہے۔ اب وہ اللہ والے سوچنے لگے کہ جس بندے نے 8-10 سال میں صرف جلاب کی گولی بنانے سیکھی ہو تو بھلا یہ حکیم کب بنے گا؟ پوری حکمت کا کام کب اور کیسے سیکھے گا؟ ساری زندگی سیکھنے میں چلی جائے گی، یہ مر کر قبر کے گڈھے میں چلا جائے گا، لیکن یہ حکمت کا پورا کام کبھی زندگی میں نہیں سیکھ پائے گا۔ تو یہ سوچ کر بابا نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا جاؤ، تم وضو کر کے آؤ۔ وہ نوجوان لڑکا گیا اور وضو کر کے آیا۔ ان اللہ والے بزرگوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، آسمان و زمین کے مالک، اگر آپ ہم جیسے فقیروں کی دعا قبول کرے تو اس بچے کو آپ صرف اسی ایک جلاب کی گولی میں کامیاب کر سکتے ہیں، اور میری آپ کی دربار میں دعا ہے، گڑ گڑا کر دعا ہے کہ اے اللہ، اس بچے کو آپ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے اسی ایک گولی سے کامیاب کر دیجئے۔ یہ دعا ان اللہ والے نے کی اور دعا فرما کر اس نوجوان لڑکے سے کہا کہ بیٹا جاؤ، اب تمہیں اس سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اسی ایک گولی کے اندر کامیابی دے دے گا۔ وہ نوجوان لڑکا بہت سیدھا تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور وہ بھی بعینہ ہی اپنے بابا اور اس بزرگ کی طرح ان کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اسے اپنے استاذ اور اپنے اس بابا، اس بزرگ کی دعا پر بہت زیادہ یقین ہوا، اور اس نے اپنے بابا کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ چلا گیا، اور ایک زمانے کے بعد اس نے ایک قصبے کے اندر حکیم کا بورڈ لگا کر دواخانہ کھول دیا، حکمت کی دکان کھول ڈالی۔ اب جب کوئی بیمار وہاں آتا تو وہ نوجوان لڑکا اس بیمار کو صرف اور صرف جلاب کی گولی دے دیتا، باقی کچھ جانتا ہی نہ تھا بیچارہ،
اس نے تو 8-10 سال میں اپنے استاد کے پاس رہ کر صرف جلاب کی گولی بنانی ہی سیکھی تھی. تو جو بھی بیمار آتا، وہ بخار کا بیمار ہو، پیٹ کے درد کا بیمار ہو، یا اور کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، وہ ہر بیمار کو صرف جلاب کی گولی دے دیا کرتا تھا. اور اللہ کا کرنا، اس کا فضل، اس کا کرم کہ مریض اسی جلاب کی گولی کھا کر اس کو شفا یابی مل جاتی اور آرام مل جاتا. چنانچہ پورے قصبے کے اندر، پورے علاقے کے اندر شہرت ہو گئی کہ یہ عجیب قسم کا حکیم ہے، سب کو صرف ایک ہی گولی دیتا ہے جلاب کی اور بیماری ختم. حکیم صاحب کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی، اور جو بھی حکیم صاحب کو جاننے لگے، ان کی دوائی کھائی تو تمام کے تمام حکیم صاحب کے معتقد ہو گئے. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی کی بھینس کھوئی گئی، کوئی چور اس کی بھینس کو چرا کر لے گیا. اب گھر کے اندر چوری ہوئی، بھینس غائب ہوئی، تو بھینس کے مالک کو چاہیے تھا کہ وہ پولیس اسٹیشن جائے اور تھانے میں جا کر اپنی رپورٹ درج کروائے. لیکن وہ بھینس کا مالک بجائے پولیس اسٹیشن جانے کے حکیم صاحب کے پاس گیا اور رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ حکیم صاحب، بہت غریب آدمی ہوں، بیوی بچوں والا آدمی ہوں، گھر کے اندر ایک بھینس تھی، اس کا دودھ نکالتے، اس میں سے پی بھی لیتے تھے، بیچ بھی لیتے تھے، اسی سے ہمارا گزارا چلتا تھا، اور وہ بھینس چوری ہو گئی. اللہ کے واسطے آپ کوئی تعویذ ہمیں دے دیجئے کہ ہماری بھینس مل جائے. حکیم صاحب نے کہا کہ تم تعویذ لے کر کیا کرو گے؟ میں تعویذ واویز دینا نہیں جانتا، نہ بنانا جانتا ہوں، نہ زندگی میں کسی کو کوئی تعویذ دیا ہے. ہاں تم ایک کام کر لو، میری ایک جلاب کی گولی لے لو، انشاءاللہ تمہیں بھینس مل جائے گی. یہ کہہ کر حکیم صاحب نے جلاب کی ایک گولی دے دی، اور اس نے اعتماد کرتے ہوئے اس جلاب کی گولی اور حکیم صاحب پر بھروسہ کرتے ہوئے کھا لی. اور کھانے کے بعد کیا ہوا؟ وہی جو ہونا تھا، بار بار ٹوائلٹ میں آنا اور جانا، دست لگ گئے. اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتی تھی، بیت الخلاء گھروں کے اندر نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کے اندر لوگ قضائے حاجت کے لیے جنگلوں کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں فارغ ہو کر آیا کرتے تھے. اب یہ بیچارہ جب اسی بھینس کھوئی جانے والے نے جلاب کی گولی کھائی، دست لگے، بار بار قضائے حاجت کے لیے جنگل میں آنے جانے لگا، تو بہت سی مرتبہ گیا. ایک مرتبہ جا رہا تھا، جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ کوئی چور اس کی بھینس کو اس جنگل سے لے کر کسی دوسرے شہر کے اندر لے کر بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اب اس نے اپنی بھینس دیکھی تو شور مچا دیا، چور 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 چور. اب چور نے اس کی بھینس کو چھوڑا اور اپنی جان بچانے میں خیر مانی اور بھینس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اور یہ بیچارہ اپنی بھینس کو لے آیا، بہت خوش ہوا. اس نے حکیم صاحب کو دعائیں دی. اس واقعے سے حکیم صاحب کو اور بھی شہرت ملی، یہاں تک کہ اب اس کی شہرت گاؤں سے، کھیڑوں سے، شہروں سے نکل کر بادشاہ اور راجہ، وزیروں کے بنگلوں اور محلوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا. ایک قصبے کے اندر ایک راجہ رہا کرتا تھا، بادشاہ، اور اس کی بہت سی بیویاں تھیں،
لیکن ایک بیوی سے وہ خفا رہتا اور ناراضگی کی وجہ سے کبھی اس کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بیوی کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک عجیب و غریب حکیم ہے اور ہر پریشانی کا علاج وہ کرتا ہے، تو اس نے اپنے ایک دربان کے ذریعے سے، نوکر کے ذریعے سے حکیم صاحب کو اپنے گھر بلایا، خاموشی کے ساتھ، چپکی کے ساتھ، بادشاہ کو معلوم نہ ہو، اور بلانے کے بعد اپنی پریشانی اس حکیم صاحب کے سامنے رکھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بادشاہ آنے کی تو بہت دور کی بات یہاں جھانکتا بھی نہیں ہے، میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں، حکیم صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حکیم نے کہا، اس نوجوان لڑکے نے، کہ آپ تعویذ لے کر کرو گے کیا؟ میری ایک جلاب کی گولی کھا لو، تمہارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ایک جلاب کی گولی مہارانی کو دے دی۔ بھلا جلاب کی گولی کب برداشت ہو سکتی تھی؟ اس کو دست شروع ہوئے اور دست کے ساتھ ساتھ، قضائے حاجت کے ساتھ ساتھ اسے قے بھی آنا شروع ہو گئی، اور بادشاہ کے پورے محل کے اندر یہ شہرت ہو گئی کہ رانی بیمار، رانی بیمار، رانی بیمار۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ اگر میں رانی کی، اپنی بیوی کی خبر گیری کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا بادشاہ بڑا ظالم ہے، بے رحم ہے، اس لیے تجھے وہاں جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بادشاہ اپنی اس بیمار بیوی کے پاس بار بار چکر لگانے لگا۔ وہ رانی بہت خوش ہوئی کہ کبھی نہ جھانکنے والا انسان، کبھی میرے پاس نہ آنے والا بادشاہ، شوہر اب بار بار چکر لگا رہا ہے۔ حکیم صاحب کی گولی کے اندر بہت پاور ہے۔ اس نے دل سے دعائیں دی اور حکیم صاحب کی کامیابی کے لیے اس نے دعاؤں سے نوازا۔ اب کیا، اب تو حکیم صاحب کی شہرت راجوں کے درباروں تک، بادشاہوں کے درباروں تک پہنچ گئی۔ اور کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایک راجا نے دوسرے ملک کے بادشاہ نے اس ملک کے بادشاہ کے اوپر چڑھائی کا اور حملے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کے اوپر ایک دوسرے ملک کا بادشاہ چڑھائی کر رہا ہے اور اس کے پاس فوجی طاقت بہت زیادہ ہے، 10,000 کی فوج اس کے پاس ہے، اور ہمارے پاس صرف 1,000 کی فوج۔ کہاں تک ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس 10-12 ہزار کی فوج کا؟ چنانچہ قلعوں کے تمام دروازوں کو بند کروایا، اپنے تمام وزیروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد تمام وزیروں سے مشورہ کیا۔ تمام وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس یہاں علاقے کے اندر ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، ہم اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ امید ہے وہ کوئی نہ کوئی ہماری پریشانی اور مسئلے کا حل نکالیں گے۔ حکیم صاحب کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہ 10-12 ہزار، اور ہماری فوج کی تعداد کتنی ہے؟ کہ 800,000 کے اندر۔ حکیم صاحب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ اتنی فوج تو بہت ہے، کام ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
بادشاہ نے کہا کہ دشمن کے پاس 10-12 ہزار کی فوج ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم جس طرح کہیں اسی طرح آپ صاحبان کریں، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کو ملے گی۔ چنانچہ حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس جتنی فوج ہے ان تمام کو ان کی وردی پہنا کر رات کے وقت میں سب کو ایک ایک جلاب کی گولی کھلا دیجیے۔ اب جلاب کی گولی کھانے کے بعد عقل کہتی ہے وہ میدان جہاد میں لڑیں گے یا ٹوائلٹ کے اندر پھریں گے، لیکن کھلا دی گئی۔ اور حکیم صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائے تو ایک مرتبہ میں 100 فوج جائے، باقی فوج یہیں رہے، جلدی سے وہ واپس آ جائے اور اس کے بعد 100 آدمیوں کی دوسری فوج جائے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، تمام فوجیوں نے وردی پہنی، جلاب کی گولی کھائی، اور گولی کھانے کے بعد 10 لگنے شروع ہوئے۔ اب 100 آدمیوں کی ایک جماعت وہ قضائے حاجت کے لیے جاتی، واپس آ جاتی، اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہا۔ ہر آدمی کا چکر 8-10 مرتبہ لگ گیا۔ سامنے جو فوج تھی 10,000-12,000 کی فوج، ان کا ایک CID وہ کسی جگہ سے دیکھ رہا تھا کہ ہماری فوج، یہ سامنے والی فوج رات میں تیاری کیا کرتی ہے، اور جب اس نے وہاں بیٹھ کر دیکھا کہ 100 آدمیوں کی ایک جماعت آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی، آتی جاتی ہے، رات بھر یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو صبح ہوتے ہی بھاگا اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچا کہ آپ صلح نامہ لکھوا دیجئے، کر لیجئے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ ہمیں جس نے یہ خبر دی تھی کہ سامنے والے بادشاہ کے پاس 800 900 1000 کے اندر فوج ہے، وہ غلط ہے۔ میں نے پوری رات یہ منظر دیکھا ہے، اور پوری رات تیاری میں لگے رہے۔ 100 آدمی جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، اور میری گنتے کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 15-20 ہزار سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری خیر تو اسی میں ہے کہ آپ صلح نامہ کر لیجئے، ہماری فوج کی جان بچے گی، ہمارا نام خراب ہونے سے بچے گا، اور ہم شکست سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ وہ CID بہت تجربے کار تھا، سپہ سالار نے اس کی بات مانی اور صلح کرا لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکیم کی ایک ذریعے سے اپنے ملک کے بادشاہ کو کامیابی دلائی، اور دشمن ملک کے بادشاہ کو جھکنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے والدین، ماں باپ، اساتذہ اور مشائخ کی دعاؤں کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جہاں ان کی خدمت باعث ثواب ہے، وہیں اخروی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذاؤں کی دعاؤں کے اندر، والدین کی دعاؤں کے اندر، ان کی خدمت کے اندر دونوں جہاں کی کامیابی کا راز بھی رکھا ہے۔ اب اس واقعے سے آپ یہ غور کیجئے کہ بیچارے حکیم کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس تو بیچارے کے ایک استاذ کی دعا تھی، ورنہ کہاں جلاب کی گولی اور کہاں میدان جہاد۔ لیکن استاذ کی دعا نے اس حکیم کا بیڑا پار کروایا، شہرت دلائی، اور ہر جگہ اسے کامیابی ملتی چلی گئی، اور اس کی ایک گولی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اے کاش آج کے پڑھنے والے بچوں اور طلباؤں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذوں کی دعاؤں کے اندر، ماں باپ کی دعاؤں کے اندر بہت تاثیر رکھی ہے، اور وہ اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے۔ یہ ہمارا لطیفہ تھا۔ ہم نے ماضی میں بھی بہت سے لطیفے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔
جیسے گدھے کا جنازہ ہے، گیدڑ کا وضو ٹوٹ گیا، ایک استاذ ٹیچر، اس کے 3 شاگرد، یہ بہت سے لطیفے ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے۔ آپ حضرات میں سے جو دیکھنا چاہے پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی چینل پر جائے اور ہمارے لطیفوں کو سن کر اپنے غم کو ہلکا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔